السلام علیکم. اچھا جی، میں اپنا ویک آن ویک بیسس پہ مارکیٹ ویو شیئر کر لوں. جبکہ مارکیٹ کھل چکی ہے، ابھی 64 پوائنٹ مارکیٹ پلس ہے، 42,373 اس وقت انڈیکس چل رہا ہے. بازار میں دیکھیں جو پچھلا ویک جو گزرا اس میں جو بھی بازار کا بیہیویئر رہا ہے، اس کا جو بیسک ریزن نظر آیا ہے وہ بہت سمپل سی بات ہے کہ آپ شام میں FIPI ڈیٹا روز شیئر ہوتا ہے تمام واٹس ایپ گروپس پہ. اس میں آپ غور کریں کہ پچھلے 3 سال سے یہ مارکیٹ انڈیویجولز کے ہاتھ میں چل رہی تھی، اور انڈیویجولز کا ہی جو ہے وہ ٹریڈ جو تھی وہ تقریباً 150 ملین کی بائے، 170 ملین کی سیل، تو یعنی ان کا ہی کوانٹم بڑا ہوتا تھا. اور اب آپ ذرا FIPI پچھلے پورے ہفتے کا اٹھا لیجئے تو انڈیویجولز نے بھی اس مارکیٹ سے اب فی الحال ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام انڈیویجول جو ہے وہ اب تھک گیا ہے اس بات سے کہ پچھلے 4 سال سے جو ہے وہ اب ٹھیک ہو جائے گی مارکیٹ، اور جب ٹھیک ہو جائے گی مارکیٹ، اور آج کے بعد ٹھیک ہو جائے گی، اور کل کے بعد ٹھیک ہو جائے گی. یہی فی الحال ہم سننے چلے جا رہے ہیں. اور جتنا بڑا ڈرامہ، پولیٹیکل ڈرامہ رمضان کے مہینے سے چل رہا ہے ملک میں، وہ بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا. لیکن ایونچولی آپ IMF کی طرف اب آپ چلے گئے. جو سخت سٹیپس آج تک کوئی نہیں لے سک رہا تھا، کیونکہ ہر پارٹی کو ملک سے زیادہ عزیز اپنا ووٹ بینک تھا، اور ہر پاکستانی کو ملک سے زیادہ عزیز اپنا پیٹرول کا ٹینک تھا، اپنے بجلی کا بل تھا. تو اب جب زبردستی یہ کام فی الحال ہو ہی گئے ہیں تو ایونچولی اس کا فائدہ آپ کے ملک کو ہی پہنچے گا. اور اب وہی بات ہے کہ تھوڑے سے پیسے ہماری جیب سے نکلیں گے اور تھوڑے سے ملک کے خزانے میں جائیں گے. ہاں، مسئلہ وہی ہے کہ خزانہ جن کے ہاتھوں میں ہے وہ سرٹیفائیڈ ہیں، اور سرٹیفائیڈ کس چیز کے میں نام نہیں لینا چاہ رہا. مسئلہ لیکن اب بات یہ ہے کہ ایک کے اوپر ایک برائی، ایک کے اوپر ایک برائی، کہ اب تھوڑا سا پولیٹیکل معاملہ جو ہے وہ سنبھلنا شروع ہوا ہے، تھوڑا سا فائنینشیل معاملہ سنبھلنا شروع ہوا ہے، تو اب ملک میں فلڈ کا ایک معاملہ چل رہا ہے. اب فلڈ کے معاملے پہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے دل جلا ہوا ہے اور برا لگ رہا ہے دیکھ کے کہ یہ کیا ڈرامے بازیاں اب اس فلڈ کو لے کے ہو رہی ہیں. ہاں، لیکن مارکیٹ کو فوکس رکھ کے اگر میں مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو یہ فلڈ آنا بھی ایک بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے، کیوں ہے بلیسنگ؟ کیونکہ ہم بنا لیں گے اس کو. کچھ بھی ہے، مصیبت پڑی ہے غریبوں پہ، اور غریبوں کے لیے ہی زیادہ جو ٹف ٹائم یہ کریٹ ہو گیا اس کی وجہ سے. لیکن چندہ جمع کرنے کے ہم لوگ ماسٹر لوگ ہیں. میرے حساب سے جس طرح کووڈ کے ٹائم پہ ہم نے ٹکا کے چندہ جمع کیا تھا، اور اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ کچھ پوری دنیا سے فنڈنگ ہمارے یہاں آنے کی تیاری ہے. ویکینڈ پہ میں خبریں سن رہا تھا تو اس میں کافی کنٹریز جو ہیں وہ اس بات سے بڑا کنسرن شو کیا انہوں نے پاکستان کے حالات کا. IMF کی بھی میں نے ایک جگہ پہ خبر پڑھی کہ IMF بھی تیار بیٹھا ہے کچھ ایکسٹرا فنڈنگ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو. تو ایونچولی یہ ہمارے لیے جو ہے وہ بلیسنگ ہی بنے گی، کیونکہ یہ جتنا بھی پیسہ فنڈ کی صورت میں آئے گا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اس سے کوئی غریبوں کا تو کچھ ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ پیسہ انفراسٹرکچر پہ ضرور لگے گا، اور اس پہ بھی بہت لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ جو اب انفراسٹرکچر خراب ہوا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ادھر سی بات ہے کہ اس میں کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ملک میں کنسٹرکشن ایکٹیویٹی دوبارہ سے اٹھے گی. لیکن پھر وہی بات ہے کہ دیکھنے والی بات ہے کہ کاسٹ آف جو ہے وہ کنسٹرکشن جو ہے وہ اب کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ گھروں کی تعمیرات، تو دیکھتے ہیں کہ کتنے گھر یہ بنائیں گے، کیونکہ جو چھوٹے علاقوں میں جو ڈیمیج ہوا ہے وہ مڈ سے بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں. اب اس کے بدلے اگر ان کو جو ہے وہ پراپر اگر گھر بنا کے دینے کا کوئی پلان ہوگا تو ہی ہم اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سیمنٹ سیکٹر اور اسٹیل سیکٹر پہ دیکھیں گے. لیکن ڈیفینیٹلی ہم دیکھیں گے ایک کنسٹرکشن ایکٹیویٹی، ڈیفینیٹلی ہم ملک میں ہوتی ہوئی دیکھیں گے تھوڑا کچھ ٹائم کے بعد. کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلڈ جو ہے وہ اب تمام طرف سے ہوتا ہوا اب یہ سندھ اور حیدرآباد اور یہ منچھر جھیل اور یہ اس طرف آ چکا. اب یہ حیدرآباد کراس کر کے اب یہ سمندر کی طرف گرنے والی سائٹ پہ ہے. لیکن ابھی بھی ٹائم لگے گا، کیونکہ جیسی بات ہے زمین کو سوکھنے میں ٹائم لگے گا، اس کے بعد کوئی ایکٹیویٹی ہونا پاسبل ہوگا. ان دنوں میں مارکیٹ کو ایسے ہی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ بازار میں والیومز کم رہیں، بازار میں فلکچویشن کم ہو، بازار میں ایکٹیویٹی جو ہے وہ سلو ہو. اس کی ریزن ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 80% رزلٹ سیزن بھی نمٹ چکا. IMF کا ایونٹ ایونچولی ہو گیا.
اب مارکیٹ کو ایسی بات ہے کچھ نئے ٹریگرز چاہیے ہوں گے، اور وہ نئے ٹریگرز میرے حساب سے یہی بنیں گے کہ یہ جو اب ایڈ آنی شروع ہوگی پوری دنیا سے، اس ایڈ کو کھائیں گے اب ہم. اور کاش کے جس طرح فلڈ پہ اور جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں، اس طرح جب جیسے پوری قوم ایک ہو جاتی ہے ماشاءاللہ، اور اسپیشلی کراچی والے جو پارٹیسپیشن ہمیشہ پورے پاکستان کے لیے کرتے ہیں، ویسے بھی 65% ٹیکس ہم ہی لوگ دیتے ہیں، پالا ہم نے ہے پاکستان کو. اور اب یہ جو فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے اس میں بھی اب آپ دیکھ لیں کہ کراچی کا پارٹیسپیشن سب سے زیادہ ہے ابھی تک. تو کاش باقی پاکستان والے بھی کبھی کوئی فنڈ ریزنگ ہمارے لیے کریں کہ کراچی والوں کے پاس پانی نہیں ہے، کراچی والوں کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، کراچی والوں کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، جبکہ یہاں 1989 سے رینجرز بھی موجود ہے اور ہمیشہ سے پولیس بھی ہے. میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ گھر کی سیکیورٹی میں نے اب اپنی خود ارینج کی ہے، گھر میں پانی کا انتظام بورنگ کرا کے خود کیا ہے، ٹھیک ہے، سولر پینل لگا لیے ہیں بجلی کے لیے. پاکستان سے اب کچھ بھی نہیں چاہیے. گھر میں ویپنز بھی رکھ لیے ہیں کہ لڑ بھی خود لیں گے انشاءاللہ. فوجی باپ کا بیٹا ہوں اور باقی 2 بھائی ہیں کافی ہیں، کیونکہ 3-4 وارداتیں ہو چکی. یعنی مقصد بتانے کا یہ صرف ہے کہ یہ میرا حال نہیں، کراچی میں ہر آدمی کا حال ہے. جو آدمی صبح گھر سے آفس کے لیے نکل رہا ہے وہ اس بات کے لیے تیار ہوتا ہے کہ ایک غیر مقامی موٹر سائیکل پہ آئے گا برابر میں، اور وہ پستول رکھے گا اور سارا سامان لے گا، اور اگر اس سے زیادہ بات کی جائے گی تو وہ گولی بھی مار دے گا. تو کاش باقی پاکستان کے شہر والے بھی کبھی کراچی کے لیے کوئی ایسی کمپین چلائیں کہ بھائی ان لوگوں کو بھی کچھ دے دو. ہم یہاں سے بہت کچھ دے رہے ہیں. کراچی میں 65% ٹیکس دینے والا شہر، آج تک گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ، ویلفیئر کا ادارہ کوئی نہیں ہے. روڈ پہ کسی کی لاش پڑی ہوئی ہو تو وہ ایدھی یا چھیپا والا یا جے ڈی سی والا اٹھائے گا. کراچی کے پاس کوئی ادارہ گورنمنٹ نے نہیں پرووائڈ کیا. ٹھیک ہے، یہ شکوے ہیں. خیر پھر بات پولیٹیکل ہو جائے گی. یہ پولیٹیکل بات نہیں ہے، یہ حق کی بات ہے. یہ کراچی والے، کیونکہ آج آ کے آپ ذرا دیکھیں کراچی میں جو پارٹیسپیشن ہو رہا ہے نا، فنڈ جس طرح سے جمع ہو رہا ہے پورے پاکستان کے لیے. 2005 میں ایسا ہی کیا تھا ہم لوگوں نے، اپنی جیبیں خالی کر دی تھیں ہمارے لوگوں نے. لیکن اب آپ لوگوں کو نہیں اندازہ کہ اس وقت یہاں پر جتنے گورنمنٹ کے اسکولز ہیں، کالجز ہیں، ان کے تالے توڑ کے اس میں قبضے شروع ہو چکے. جو لوگ فلڈ والے ایریاز سے اب کراچی جن کو بلایا جا رہا، ان کو قبضے کروائے جا رہے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے کراچی کا جو بحریہ ٹاؤن ہے اس پہ بھی قبضہ ہوگا. ابھی آپ دیکھتے جاؤ، یہ پوری تیاری ہے، یہ سب لوگ یہاں گھسیں گے سارے. تو تیار رہیں. بہت سی چیزیں نہیں، کراچی فنڈ دے گا بھی اور لٹے گا بھی. ابھی یہاں پہ ڈکیتیاں اور بڑھیں گی ابھی. تو یہی ماحول فی الحال رہے گا. نوٹ بہت آنے والے ہیں، ڈالر بہت آنے والے ہیں. مارکیٹ پہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ فلڈ کا بالکل مجھے نہیں لگتا کہ آئے گا. کوئی نہ کوئی پازیٹیو ہی امپیکٹ ہم دیکھیں گے. کنسٹرکشن ایکٹیویٹی، ظاہر سی بات ہے، یہ پانی اترے گا، زمین ڈرائی ہوگی تو ہی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوگی. تھوڑا سا ٹائم لگے گا ان چیزوں میں. تو میرے حساب سے نیوٹرل ٹو پازیٹیو رہنا چاہیے مارکیٹ میں. اور کراچی والوں تیار رہو، قبضے ہونے شروع ہو جائیں گے. جس کا جو پلاٹ پڑا ہوا اس پہ 4 دیواری بنا لو، ورنہ اس پہ قبضہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تیاری کراچی کے لیے ہو گئی. تھینک یو، آپ لوگوں کا بہت شکریہ.